ابھی 14 اگست کا سورج ڈوبا نہیں تھا کہ سیدہ ختیجہ اپنے گھر کے پڑوس میں اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں۔ ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے۔ مدت سے ایک خدائے واحد کی تلاش میں پھرتے پھرتے انہوں نے عیسائیت اپنا لی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کر رہے تھے۔ نحیف کمزور جسم میں خدائے واحد کی محبت کی قندیل جلائے وہ مدت سے انجیل اور تورات میں لکھی نشانیوں کی روشنی میں عرب سے ایک پیغمبر آخر کی آمد کی توقع لے کے جی رہے تھے۔ آقا کے سفر بصرہ کا قصہ سیدہ ختیجہ کے غلام میسرہ سے سن کے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ آنے والے پیغمبر آخر کوئی اور نہیں، محمد بن عبداللہ ہی ہیں۔ شاید انہی سے سنی بشارت کو سن کے سیدہ ختیجہ کو آقا سے عقد کرنے کا اشتیاق بڑھ گیا تھا۔ اس دن کے واقعات آقا سے سن کے سیدہ ختیجہ ورقہ بن نوفل کو بتانے پہنچ گئیں۔ سیدہ ختیجہ سے غار حرا اور گھر میں آقا کے حضور جبرائیل کی حاضری اور آقا کے دل میں اترے ہوئے کلام کو سن کے ورقہ بن نوفل کی موتیے سے سفید ہوئی آنکھیں فرتے اشتیاق اور حیرت سے سفید انڈوں کی طرح ابل کے ابھر آئیں، اور وہ ایک دم ادب سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بے ساختہ بولے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یہ تو وہی ناموس کلام ہے جو موسیٰ پہ طور پہ اترا تھا۔ یہ سچ ہے، یہ مقدس کلام وہ الوہی احکامات ہیں جو خدا اپنے چنے ہوئے پیغمبروں پہ اتارتا ہے، جنہیں مانا جانا لازم ہے۔ میں ماننے والوں میں ہوا۔ انہوں نے سیدہ ختیجہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ آقا کو ان کی طرف سے ہدیہ تبرک پیش کریں اور بتا دیں کہ میں بوڑھا ہوں، اگر بقیہ حیات رہا تو میں ان کی خدمات کی سعادت سے کامران ہوں گا۔ ورقہ بن نوفل کی موتیے سے سفید ہوئی آنکھیں آقا پر اترے کلام کو سن کے عجیب مقدس نور سے جگمگانے لگیں۔ انہوں نے وہ ساری باتیں سن کے آقا کی مدح میں ایک شاندار قصیدہ بھی لکھا۔ ابن حشام مزید لکھتا ہے کہ سیدہ اسی دن مکہ میں عتبہ اور شیبہ کے عیسائی عالم غلام عداس سے بھی ملیں اور پوچھا، عداس جبرائیل کو جانتے ہو؟ عداس ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور حیرت سے بولا، قدوس قدوس، بت پرستوں کے شہر میں جبرائیل کا ذکر کیسے؟ سیدہ نے جبرائیل کی آقا سے ملاقات اور اترے ہوئے آسمانی کلام کا ذکر کیا۔ عداس بولا، جبرائیل خدا کا امانت دار فرشتہ ہے جو صرف خدا کے چنے پیغمبروں کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے تاکہ وہ یہ امانت خدا کی مخلوق کو پہنچائیں۔ محفوظ رکھے جانے والے خدا کے کلام کو جس عظیم شخصیت تک پہنچایا جاتا، اس میں سب سے بڑی صفت وہ امانت کی قدر دیکھتا ہے۔ مکہ اور قرب و جوار میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ الامین ایک ہی ہیں، وہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا اگلی صبح کعبہ میں گئے تو وہاں کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ورقہ بن نوفل بیٹھے تھے۔ دن کی تیز روشنی میں انہیں اپنی آنکھوں کے موتیے بھی کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے آقا کے محبت اور عقیدت سے پاس بٹھا لیا۔ ان کی بوڑھی بے نور ہوتی آنکھیں آقا کے چہرے سے جڑے نور اخذ کرنے لگیں۔ ورقہ بن نوفل بولے، بھتیجے، کل کی ساری باتیں بتائیے۔ آقا نے غار حرا اور اس کے بعد جو جو دیکھا، سنا، بیتا، سب بتا رہا۔ ورقہ بن نوفل خوشی سے سر ہلانے لگے، بولے، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو یہ مقام بخشا، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی کا بھیجا ہوا مقدس کلام خدا کا برگزیدہ فرشتہ آپ پہ لے کے اترا ہے۔ سیدنا ورقہ بن نوفل نے مزید کہا، بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش میں جوان ہوتا اور آپ کا ساتھ نبھاتا، اس وقت بھی جب آپ کے شہر والے آپ پہ سختی کریں گے اور آپ کو مجبور کر دیں گے کہ یہ شہر چھوڑ کے جانا۔ آقا یہ سن کر حیران ہوئے، پوچھا، کیا مجھے شہر تک سے باہر نکالا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل بولے، محترم بھتیجے، جو بھی خدا کے مقدس کلام کا امین ہو اور اس نے خدا کے حکم سے اپنی قوم کو فلاح کی طرف بلایا ہو تو اس قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ برا سلوک کیا، یہ مکہ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ گستاخیاں کریں گے۔ ورقہ بن نوفل نے آقا کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ محبت سے رکھے اور پھر آقا کے سر کی طرف جھک کے آقا کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ سیدنا ورقہ بن نوفل بوڑھے تھے، زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ اسی دن آقا کو بچپن کے دوست ابو بکر ملے۔ سیدنا ابو بکر آقا سے 2-2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ نام ان کا عبداللہ تھا، لقب عتیق اور کنیت ابو بکر۔ سرخ اور سفید رنگت اور چھریرے بدن کے لمبے قد کاٹ کے روشن خیال افروز آنکھوں والے رحم دل، نرم خو، خوش مند، معزز شخصیت تھے۔ عرب کے تمام قبیلوں کے حسب نسب سے آگاہ تھے۔ علم الانصاب کے ماہر کپڑے کے تاجر تھے۔ آقا نے جو ہی سیدنا ابو بکر کو غار حرا میں بھیجا ہوا کلام سنایا، وہ فوراً ایمان لائے، ایک لمحے کا تأمل نہ کیا۔ برملا بولے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی نہیں، سیدنا ابو بکر نے 4 شادیاں کیں، مگر ان دنوں ان کی 2 شادیاں ابھی ہونا باقی تھیں۔
پہلی شادی سے عبداللہ بیٹا اور 15 سالہ بیٹی اسما تھیں۔ ان دونوں کی والدہ کا نام قتیلہ بن عبدالاعضیٰ تھا۔ عامر بن لوی قبیلے سے وہ تھیں۔ ان کی دوسری زوجہ زینب بنت عامر تھیں، جن کی کنیت ام رومان تھی۔ ام رومان کی وفات ہجرت کے 7ویں سال ہوئی تھی اور آقا نے انہی کے لیے کہا تھا کہ وہ حورین جنت میں سے ہیں۔ ام رومان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں میں سے عبد کعبہ بیٹے تھے جو مسلمان ہوئے، عبد الرحمن کے نام سے جانے گئے، اور بیٹی کا نام سیدہ عائشہ تھا۔ آقا کی بعثت کے وقت سیدہ عائشہ 5 سال کی تھیں۔ بخاری شریف میں سیدہ عائشہ کے حوالے سے ہی حدیث درج ہے کہ جب اسلام ہمارے گھر آیا تو میں اپنے والدین کو پہچاننے کی عمر میں تھی، یعنی انہیں وہ واقعہ یاد تھا۔ مشکات شریف، طبری اور تبریزی نے بھی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ اپنی بڑی بہن اسما سے 10 سال عمر میں چھوٹی تھیں اور اسما کی عمر بعثت کے وقت 15 سال تھی۔ اس وقت یہ تفصیل دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ سیدنا ابو بکر کی بیوی بچے انہی کے ساتھ آقا پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک بیٹا بعد میں مسلمان ہوا اور ان کے بوڑھے سفید بالوں والے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کا بیٹا ابی عتیق بھی صحابی تھا اور ان کی بیٹی اسما کا بیٹا عبداللہ بن زبیر کو بھی قریبی صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس لحاظ سے یہ کنبہ ایک خاص شان رکھتا ہے کہ اس خاندان کی 4 پشتیں ایک ہی وقت میں صحابیوں کے درجے پر قائم رہیں۔ سیدنا ابو بکر کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ اپنے دوستوں میں وہ اپنے بلند اخلاق حمیدہ اور پاکیزہ اوصاف کی بدولت بہت قدر و منزلت رکھتے تھے۔ ان کے قریبی دوستوں میں بنو عبد مناف کے عبد شمس کے بیٹے امیہ کی اولاد سے عثمان بن عفان تھے۔ اسی زمانے میں عثمان بن عفان 26-27 سال کے انتہائی خوبرو حسین امیر تاجر تھے۔ ماں کی جانب سے وہ آقا کی پھوپھی ام حکیم البیدہ کے نواسے بھی تھے۔ شام کے سفر سے اپنے سینکڑوں اونٹوں کو قافلے کو لے کے وہ مکہ آ رہے تھے کہ ریگستان کی رات میں آواز گونجی، سونے والو بیدار ہو جاؤ، مکہ میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ بات ان کے دل میں جم گئی۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ان کے ایک ہم عمر دوست طلحہ نے انہیں آ لیا۔ طلحہ تیم قبیلے میں سے تھے۔ وہ بصرہ شام سے اپنا تجارتی قافلہ لیے آ رہے تھے۔ عثمان بن عفان سے بولے، جب میں بصرہ سے گزر رہا تھا تو ایک راہب نے انہیں بلا کے پوچھا کہ کیا حرم کے باشندوں میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ طلحہ نے راہب سے پوچھا، احمد کون ہے؟ ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ طلحہ نے جو ہی عثمان سے اپنا یہ قصہ کہا تو عثمان کو صحرا میں گونجی ہوئی آواز یاد آ گئی، سونے والو بیدار ہو جاؤ، مکہ میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ دونوں ششدر اور حیران۔ طلحہ نے مشورہ دیا، ابو بکر سے ملتے ہیں، ان سے بہتر عرب اور شہر کے لوگوں کو کون جانتا ہے۔ دونوں مکہ پہنچ کے ابو بکر سے ملے تو ابو بکر نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور انہیں لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی اپنی آپ بیتی کہی اور آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان کا اقرار کر لیا۔ آقا کے ننیال بنو زہرہ کے 2 معزز جوان عبد عمرو بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے علاوہ بنو حارث کے عبیدہ بن جرح بھی انہیں شروع کے دنوں میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ عبد عمرو بن عوف کا نام آقا نے بدل کے عبد الرحمن بن عوف رکھ دیا۔ یوں ان کے نام میں خدائے واحد کا نیا نور درمیان میں شامل ہو گیا تھا، جو رحم کرنے کی خدائی صفت اس میں مبالغہ تک، اس حد تک جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نام سے مکہ والے سب واقف تھے، اسے خدا بھی مانتے تھے، مگر وہ اتنا مہربان ہے، رحمان ہے، اس تصور سے نابلد تھے۔ انہیں شروع کے دنوں میں جہاں مکہ کے اشرافیہ میں یہ معززین آقا کے پیغام پہ ایمان لائے، وہیں مکہ کے غلاموں میں آقا کے لیے ہمیشہ سے موجود کشش رکھنے والے بہت سے غلام آقا کی غلامی میں آ گئے۔ ان میں بنو مخزوم کے غریب حلیف یاسر، ان کا بیٹا عمار اور یاسر کی بیوی سمیہ تھے۔ سمیہ ابھی تک بنو مخزوم کے سردار ابو جہل کی کنیز تھی۔ جب وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئیں، انہی غلاموں میں مکہ کے قداور، سیاہ فام، پتلے لمبے اور فولادی اصحاب والے 25 سالہ نوجوان بلال بھی تھے، جو قبیلہ جمع کے ایک سخت گیر تاجر امیہ بن حلف کی غلامی میں ہوتے ہوتے آقا کو اپنا آقا بنا بیٹھے۔ قرآن کی جو آیات آسمان سے جبرائیل آقا کے پاس لے کے آتے، آقا کے دل و دماغ پہ نقش ہو جاتی اور آقا اپنے پیروکاروں کو ان سے آگاہ فرما دیتے۔ آقا کے پیروکار سے لکھ کے پاس رکھ لیتے اور زبانی یاد کرتے رہتے۔ انہی دنوں جبرائیل نے ایک بار جبل نور پہ اپنے پاؤں کو ایک پتھر پہ مار کے چشمہ جاری کیا، پھر اس چشمے کے پانی سے وضو کرنے کا آقا کو طریقہ بتایا اور نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت صرف 2 اوقات میں نماز پڑھی جاتی تھی، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد۔ نماز پڑھنے کے لیے سورۃ فاتحہ بھی انہی شروع کے دنوں میں اتری تھی۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے آسمان سے وحی کا آنا رک گیا۔ یہ عرصہ 2.5-3 سال کا تھا، جس میں آقا بہت دکھی ہوئے اور آقا کو ڈر ہوا کہ کہیں ان کے خدا نے ان کو چھوڑ نہ دیا ہو، ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ ہجرت و وصال کی شدت بڑھ جانے کے لیے ہوتا ہے۔
آقا کو جبرائیل سے آتے خدا کے سندیش کا انتظار تھا، مقدس پریم پتر کا۔ وقت کیسے رکتا، کیسے چلتا اور کیسے اندر اور باہر سے انسانوں کو کاٹ کے لہو لہان کرتا ہے، اس کا اندازہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر جس ہستی سے جتنا گہرا اور قلبی واسطہ اور تعلق ہو، اسی قدر اس کا انتظار شدید ہوتا ہے۔ انتظار کے لمحوں میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک پل کتنا طویل ہے، ایک لمحے میں کتنے پل ہیں۔ پل دو پل کی بات نہیں، جب انتظار دنوں، ہفتوں، مہینوں کے بعد سال ہا سال کا ہو جائے تو دل پہ کیا بیتتی ہے، یہ صرف وہ جانتے ہیں جن پہ یوں بیتا ہو۔ آقا پہ 2.5-3 سال تک وہی کا آنا موقوف رہا۔ ہر دن ہر رات آقا کو خدا کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل کا انتظار رہا۔ گھر میں، باہر، غار ہرا میں، ہر جگہ آقا رہے، مگر جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔ آقا نے دل میں سوچ کے ڈر گئے، گھبرا گئے کہ میرے خدا نے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، مجھ سے میرا خدا ناراض تو نہیں ہو گیا۔ مجازی محبت میں بھی محبوب ملن کے بعد جدائی دے کے دور کہیں خاموش بیٹھ جائے تو محبی کے دل میں حب بڑھ جاتی ہے، وسوسے بھی آ گھیرنے لگتے ہیں۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، مجھ سے کہیں بھول تو نہیں ہوئی۔ خدا تو شاہراہ میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ رسول جن کو سوچ کے خدا نے کائنات بنانا سوچی تھی، جن کی روح مقدس کو سب انسانوں کے لیے فی احسن تقویم سب بہترین نمونہ بنا کے ساری کائنات کی تمام تر تخلیقات میں سے خدا نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا، خدا ان سے ناراض کیسے ہو سکتا تھا؟ محبت کی شدت کو مزید بڑھانے اور اتارے گئے مقدس کلام میں زیادہ سے زیادہ ڈوب کے انتہائی پختگی پیدا کرنے کے لیے شاید خدا نے کچھ عرصے کے لیے خاموشی برتی تھی۔ آخر وہ سہانا دن آ گیا جب خدا نے آقا کو اپنی محبت کا یقین دلا کے آقا کے دل کو مضبوط کرنا تھا۔ جبرائیل پہنچ گئے۔ خدا نے اب اپنے محبوب کو اپنی محبت جتانی تھی۔ محبت میں قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں۔ خدا نے قسم کھانے کے لیے 2 حسین ترین وقت چنے، ایک صبح کا وقت، دوسرا وقت رات کا۔ پھر ان دونوں کی قسمیں کھائیں اور کہا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تمہارے خدا نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا تم سے۔ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ تمہیں ناوقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، تمہیں نادار پایا اور مال بردار کر دیا۔ لہذا یتیم پہ سختی نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرتے رہنا۔ یہ سورہ دہا کی پہلی چند آیات میں جو 3 سال کے وقفے کے بعد آسمان سے اتریں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان آیات کے نزول سے آقا کے دل کو کتنا سکون اور قرار آیا ہوگا۔ خدا نے قسمیں کھا کے محبت کا اظہار کیا، خوشخبری دی بعد میں آنے والے بہتر وقت کی۔ آقا کی زندگی کے ادوار، یتیمی اور مفلسی یاد کرا کے یتیموں اور سائلوں پہ رحم کرنے کی بات اور خدا کی نعمتوں کا دوسروں سے اظہار کرنے کا حکم دیا۔ ہر بات واضح، صاف اور بغیر کسی شک و شبہ کے محبت کے انوکھے اظہار کے ساتھ کہی گئی۔ قسمیں کھانے کے 2 الوہی وقت چنے گئے۔ والضحیٰ، قسم اس سہانے وقت کی کھائی گئی جب آسمان کی چھت کے ایک کونے سے صبح صادق کی نورانی لو پھٹتی ہے۔ دھیرے دھیرے نور مشرق سے اٹھ کے پورے آسمان کی چھت پہ خوشبو کی طرح پھیلنے لگتا ہے۔ ایسے سہانے نور سمے کا اندازہ صرف صحرا میں ریگزار ریت پہ سیدھا لیٹا ہوا صحرا ہی کر سکتا ہے کہ کیسے نور کی کرنیں آسمان کی پوری چھت کو چند ساعتوں میں اندھیرے کی بکل سے نکال کے الوہی نور کا بلوری نگینہ بنا دیتی ہے۔ صبح صادق کی پہلی کرن سے لے کے پورے آسمان کا نور اجالا بن جانے کا واقعہ دہا ہے۔ خدا نے پہلے اس کی قسم کھائی، پھر دوسری قسم رات کی نہیں، اس رات کی جو دھیرے دھیرے چاروں طرف سے دن کے اجالے کو اپنے اندر جذب کر کے آسمان کی پوری چھت پہ ایسے تن جائے کہ چہار اطراف زمین و آسمان کے ملنے کے سنگم کنارے آپس میں ایک ہو کے خوب اندھیرا طاری کر دیں۔ آسمان پہ ستارے ابھر آئیں، وہ بھی ایسی چکا چوند اور آنکھوں کو خیرہ کرتی روشنی میں کہ انہیں اس اندھیرے میں دیکھنے والا سوچے کہ اتنا قریب، ہاتھ اٹھاؤ تو انہیں پکڑ لوں۔ ہر طرف سکونت ہو، ایک مطلق اور گہرا سکوت، جہاں زمین و آسمان کے ایک کونے پہ ہونے والی ذرا سی دستک انسان کے دل و دماغ پہ اتر کے روح کا دروازہ کھول دے۔ ایسی رات طاری ہو جائے۔ اس رات کی بھی قسم کھا کے خدا نے کہا، محبوب میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ آسمان سے فرمان اترنا پھر شروع ہو گئے۔ سورہ قلم کی آیات اتریں، نون، قسم ہے قلم کی اور قلم سے لکھی تحریروں کی، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پہ ہو۔ پھر ایک سورہ شعراء کی آیت اتری، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو،
آقا نے 13 سالہ علی کو کہا کہ ایک دعوت کا بندوبست کرو اور خاندان عبد المطلب اور بنو مطلب سے سب قرابت داروں کو شام کے کھانے پہ بلا لو۔ سیدہ ختیجہ کا 2 منزلہ کھلا مکان جہاں آقا رہتے تھے کسی بھی بڑی دعوت کے لیے کافی جگہ رکھتا تھا۔ دعوت کے انتظامات کی خاطر آقا نے اپنے لاڈلے چچیرے بھائی علی کو کہا اور روٹیوں کا بندوبست کر لو، بکری کا ایک وازو بھون لو اور 4.5 سیر کے لگ بھگ بڑا پیالہ دودھ لے آؤ۔ انتظامات ہو گئے۔ ان میں آقا کے چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ کے علاوہ ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، پھوپھیاں اور ان کے بچے تھے۔ دعوت میں موجود لوگوں کی نسبت سے ظاہراً کھانا مقدار میں بہت کم تھا، مگر آقا نے بھنے بکری کے گوشت سے کچھ حصہ اللہ کا نام لے کر اپنے ہاتھوں سے توڑ کے اپنے دانتوں سے چھوا اور اسے رکابی میں باقی گوشت کے ساتھ رکھ دیا۔ دودھ کے پیالوں کے کناروں کو خدا کا نام لے کے ہونٹوں سے چھو کے چھوڑ دیا، اور جو مہمان کھانے پہ بیٹھے تھے وہی بہت کافی ہو گیا۔ وہ پیٹ بھر کے کھا چکے اور گوشت اسی طرح موجود۔ روٹیاں بھی کھائی جاتی رہیں مگر کم نہ ہوئیں۔ دودھ کا پیالہ علی ہاتھ میں لے کے سب کو پلانے چلے تو سب پیتے گئے، مگر پیالے کے اندر دودھ اتنا ہی رہا۔ سب لوگوں نے کھانے میں اس شام غیر معمولی برکت محسوس کر لی۔ ابو لہب بول پڑا، بھتیجے تم نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں اور کھانا کم بھی نہیں ہو رہا۔ آقا نے ابھی دل کی بات کرنی ہی تھی کہ ابو لہب صاحب برادری کے لوگوں کو دعوت میں سر چڑھ کے بولتے جادو کا شور مچاتے ہوئے محفل کو برخاست کر کے لے گیا۔ اس شام دل کی بات دل ہی میں رہ گئی۔ اگلی شام آقا نے علی کو پھر ویسا ہی انتظام کرنے کو کہا اور پھر خاندان والوں کو دعوت پہ بلاؤ۔ اس شام کہنے کو سب لوگوں نے پھر محسوس کیا کہ انتہائی شوق اور رغبت سے پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود دسترخوان کا کھانا کم نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کھانا ختم کرتے آقا نے بات شروع کر دی۔ فرمایا، اے میرے خاندان کے معززین، آج میں تمہارے پاس ایسا بہترین پیغام لے کر آیا ہوں جو کہ عرب کا باشندہ اس سے پہلے اپنی قوم کے پاس لے کر نہیں آیا۔ آقا نے تمہیدی جملے کہنے کے بعد کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس نے مجھے اپنا رسول بنا کے بنی نوع انسان کی طرف بھیجا ہے۔ بولو تم میں سے کون میرا طرفدار اور ساتھی ہوگا؟ خاندان کے سب چھوٹے بڑے مرد عورت آقا کی باتیں سن کے چپ ہو گئے، پھر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ کافی دیر تک کمرے میں سناٹا رہا۔ آقا نے خاندان کے سبھی لوگوں کے چہروں کی طرف باری باری نگاہ کی۔ سب کی آنکھیں حیرانی سے ایک دوسرے کو تکتی رہیں، کسی کے ہونٹ نہ ہلے۔ پھر خاندان کے اس ہجوم میں ایک 13 سال کے کمزور سی ٹانگوں اور روشن چمکتی آنکھوں والا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ بچہ مہمانوں میں سے اٹھا، تھوڑی دیر پہلے تک میزبانی کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ وہ بچہ علی تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے آقا کی طرف قدم بڑھائے۔ آقا کے پاس آ کر وہ پھر کھڑا ہو گیا اور بولا، میں آپ کا طرفدار ہوں، میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا۔ آقا نے محبت سے علی کے کندھوں کو دبایا اور سب لوگوں سے مخاطب ہوئے، سنو اور اس کی بات سمجھو۔ مہمانوں کے ہجوم میں سیانی عمر کے لوگ ہنسنے لگے۔ ایک دو نے 73 سال کے ابو طالب سے کہا، لو سردار، تم اب 13 سال کے برخوردار کو حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ علی کی باتیں اور آقا کا پیغام خاندان کے لوگوں نے ہنسی میں اڑا دیا اور ہنستے ہوئے باری باری اٹھ کے چلے گئے۔ تبھی شاید آقا نے اگلی صبح کے لیے ایک فیصلہ کر لیا، دعوت عام کا فیصلہ۔ مکہ میں کوئی اعلان عام کرنے کے لیے جب کوئی جگہ چنتا تو خدا کے گردا گرد پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ چڑھ جایا کرتا اور حرم کعبہ میں موجود لوگوں کو اپنی طرف پکار پکار کے بلانے لگتا۔ آقا نے خانہ کعبہ سے کوئی 100 گز دور صفا کی پہاڑی چنی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سے کبھی سیدہ ہاجرہ نے اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں کعبے کی دوسری سمت قریب کی پہاڑی مروہ کی طرف بھاگنا شروع کیا تھا۔ انہی کے بھاگے ہوئے ان 7 چکروں پہ آج تک خدا نے اپنے سب ماننے والوں کو دوڑا رہا ہے۔ آقا صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رواج تھا کہ پکارنے والا حسب نسب کے سلسلے میں چمکتے ستارے لوگوں کو گنوانے لگتا، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بتا کے توجہ حاصل کرتا۔ آقا سیدنا ابراہیم سیدہ اسماعیل سے بات شروع کرتے تو تمام عرب قوموں کے باپ ان کے جد امجد کی نسل سے ہونے کی دلیل ہوتی، مگر انہوں نے حسب نسب کے کسی امتیاز کی بات نہیں کی۔ خاندانی شرف و عزت اور جاہ و چشم کے قصے آقا کی نسل میں موجود تھے، مگر آقا نے ان بیساکھیوں کا کبھی سہارا نہ لیا۔ اپنی ذاتی علمی برتری، تدبر اور شاعرانہ حسن کے کلام بھی لوگ استعمال کرتے تھے۔ آقا نے کعبہ کی تعمیر نو کے وقت قریش کے ایک سنگین جھگڑے کو اپنی بصیرت اور حسن تدبر سے احسن طریقے سے نپٹایا تھا۔ اور بھی بہت واقعے تھے جب مکہ کے لوگ آقا کی ذہانت اور فراست کے قائل ہو چکے تھے، مگر آقا نے ایسی کسی بات کی طرف اشارہ نہ کیا۔ لوگ جسمانی حسن و وقار کا بھی روب ڈالا کرتے تھے۔ آقا نے سر سے پاؤں تک حسن مجسم تھے، مگر یہ بات بھی ان کی کسی بات کی دلیل نہ ہونے والی تھی۔
انہوں نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ کیا سرکار کا حلیہ مبارک یہ بھی تھا کہ مکہ کے لوگوں میں کوئی شان امتیاز نہ تھا؟ مکہ کے سبھی لوگ ویسے ہی پیرہن اور اسی طرح کے حلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ آقا کا پیغام تو اس دن الوہی مقدس پیغام تھا، جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں، خدا کی وحدانیت کی طرف بلانے والا تھا۔ خدا کی طرف بلانے والوں نے بھی اس سے پہلے کئی اور طرح کے سہارے لیے تھے۔ موسیٰ کو جب لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کا حکم ہوا تو انہوں نے خدا کی طرف سے دی ہوئی طاقتوں کو لوگوں کو دکھا کے اپنی نبوت اور رسالت کی سند دی۔ کہا، لوگو یہ دیکھو، یہ لاٹھی ہے۔ زمین پہ رکھی تو وہ سانپ بن کے سرسرانے لگی، اور جادوگروں نے اپنی رسیوں سے جو سپولیے بنا کے دکھانے کا ڈھونگ کیا تھا، وہ سانپ سب کو کھا گیا۔ سیدنا موسیٰ نے اپنی بغل میں اپنا ہاتھ رکھ کے نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ خدا کی دی ہوئی طاقتیں تھیں۔ ان قوتوں کو دیکھ کے بھی جن کے دلوں میں فطور تھا وہ نہ مانے، الٹا انہیں بہت بڑا جادوگر سمجھ بیٹھے۔ سیدنا عیسیٰ کی بغیر باپ کی ولادت بذات خود معجزہ تھا۔ پھر ماں کی گود میں ان کا بات کرنا، مٹی کے پرندے بنا کے انہیں جانداروں پرندوں کی اڑان دے دینا، کوڑ کے مرض میں مبتلا یا کسی بھی بیماری کے بیمار کو شفا دینا، یہاں تک کہ مردے کو خدا کے حکم سے زندہ کر دینا، وہ سب خدائی قوتیں تھیں جو خدا نے انہیں بخشی تھیں۔ ان سب خدائی شانوں میں ان کی انفرادی ذاتی صلاحیت جو لوگوں کے علم میں ہوتی، جنہوں نے انہیں پیدا ہونے کے بعد اپنی بستی میں ایک ایک دن بڑا ہوتے اور زندگی جیتے دیکھا تھا، ویسی کوئی سند نہ بتائی گئی۔ آقا نے 1,24,000 تمام تر انبیاء اور رسولوں پہ مہر آخر ہیں۔ ان کے بعد آسمان سے خدا کا پیغام لے کر کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہ اترا تھا۔ اس لیے آقا کی رسالت کے اعلان عام میں پہلے جیسی عمومی کوئی سند کافی نہیں سمجھی گئی۔ آقا نے حسب نسب کا افتخار جتایا، نہ ذاتی نام و نمود، نہ علم و فراست، نہ حکمت اور یگانگت کہی، نہ اپنے پیرہن چہرے مہرے کی بات، نہ خدا کی دی ہوئی معجزانہ صفات کا سہارا لیا۔ آقا نے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں، بنی قریش کے سبھی قبیلوں کے ساتھیوں، تم مجھے جانتے ہو۔ میں 43 سال سے اس بستی میں رہا، ایک شیر خوار بچے سے آج اس عمر تک پہنچا۔ میرا کوئی فعل، میرا کوئی عمل، میری کوئی بات تم لوگوں سے پوشیدہ نہیں۔ بتاؤ، زندگی بھر تم میں سے کسی نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ یہ ہے سند۔ سب ہجوم یک زبان بولا، تم صادق ہو، سچے ہو، ہم نے صرف سچ ہی تم سے سنا ہے۔ آقا نے پھر پوچھا، اے اہل قریش، تم نے میرے پاس امانتیں رکھوائیں، کبھی مجھے کسی امانت میں خیانت کرتے دیکھا؟ میرے پاس جو بھی چیز پہنچی، کیا کبھی میں نے اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی کی؟ یہ ہوتی ہے سند۔ صفا کے نیچے کھڑا ہجوم شہد کی مکھیوں کے جتھے کی طرح سرسرا رہا تھا۔ تم الامین ہو، تم سب سے زیادہ امانت دار۔ کوئی اور برائی تم نے مجھ میں دیکھی جس سے میری کہی ہوئی بات کی تاثیر کم ہو؟ نہیں، تم سراپا صدق و سچائی، حق گوئی، مروت، عدل و احسان اور امانت داری کی اعلیٰ ترین قدروں میں امین ہو۔ تم سچے ہو، یکتا ہو۔ آقا نے پوچھا، جو بھی کہوں گا تم مانو گے؟ جی مانیں گے، تم نے ہمیشہ صحیح کہا ہے۔ آقا نے مثال دینے کے لیے پوچھا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کی طرف سے ایک دشمن ادھر حملہ کرنے والا ہے، تم مان لو گے؟ جی مان لیں گے، کیونکہ تم سے صرف سچ کی امید ہے۔ تب آقا نے کہا، اے اہل قریش، میں تم کو ایک خدائے واحد کی طرف بلاتا ہوں جو سب کا خالق ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، سبھی برابر ہیں۔ ہم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اسی رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے اور یہاں بیتے ایک ایک پل کا اسے حساب دینا ہے۔ جس دن جب وہ پھر سے زندہ کرے گا، پتہ نہیں آقا نے اس دن صفا پہ کھڑے ہو کے کتنی دیر باتیں کیں۔ لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اسی ہجوم میں آقا کی بدبخت چچا ابو لہب نہایت بدتمیزی سے ہاتھ نچاتا ہوا شور مچانے لگا، نعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ چلو لوگوں، اپنے کام پہ واپس جاؤ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوا لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے نیچے سے ورغلا کے لے گیا۔ اس کی بیوی ام جمیل، جو ابو سفیان بن حرب کی بیوی کی بہن تھی، وہ آقا کے گھر کے باہر سر پہ کانٹے اٹھا کے لائی اور راستے میں گرانے لگی۔ ابو لہب آقا کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وقت بے وقت وہ آقا کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ آقا نے ابو لہب کی دی ہوئی کسی گالی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر آقا کا رب اپنے محبوب کی شان میں کی گئی کوئی گستاخی کیسے برداشت کرتا؟